بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر میں پیٹرول کا بحران سر اٹھانے لگا۔ جیل روڈ، گلشن راوی، تاج پورہ، مغل پورہ، داروغہ والا، مال روڈ، جی ٹی روڈ اور شمالی لاہور کے علاقوں میں پیٹرول نایاب ہو گیا۔ شہری موٹر سائیکل کے لیے بھی مہنگا ہائی آکٹین لینے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ لاہوری پیٹرول کے لیے ایک سے دوسرے فلنگ سٹیشنز کے چکر کاٹنے لگے ہیں۔ مال روڈ، جیل روڈ، گلشن راوی، مغل پورہ، تاج پورہ، داروغہ والا، جی ٹی روڈ اور شمالی لاہور کے علاقوں میں پیٹرول نایاب ہو گیا ہے۔ پیٹرول نہ ملنے کی صورت میں پریشان حال افراد مہنگا ہائی آکٹین خریدنے پر مجبور ہیں۔ بڑی ذلت خوار ہو رہی ہے، اوپر سے مہنگائی اتنی ہوئی ہے، نہ پیٹرول سستا کر رہے ہیں نہ کچھ اور سستا کر رہے ہیں، بندہ غریب ہم کیا کریں۔ پیٹرول جو ہمیں ہائی آکٹین مل رہا ہے جو کہ بہت زیادہ مہنگا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے اور ہمیں پیٹرول چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں بچت ہو سکے، اور ہمیں بالکل بچت نہیں ہے اس میں کیونکہ پیٹرول اتنا ہے نہیں جتنا ہمارا لگ جاتا ہے۔ پیٹرول جو ہے کہیں سے نہیں مل رہا، ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری ایک اپیل بھی ہے ہمارے جو حکمران ہیں ان سے بھی کہ یہ 150 روپے لیٹر ہم نے لیا ہے ہائی آکٹین۔ بے روزگاری اتنی ہے، کام بھی نہیں ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے سر، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق لاہور کی طلب روزانہ 30 لاکھ لیٹر پیٹرول ہے، جبکہ 12 سے 15 لاکھ لیٹر پیٹرول سپلائی کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نجی کمپنی کا کارگو شپ تاخیر کا شکار ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹنگ کمپنیوں نے سپلائی روک دی۔ اس سے پہلے کہ یہ بحران شدت اختیار کرے، حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی یقینی بنانا ہوگی۔ کیمرامین فرحان انصاری کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ برائے پولیو مہم کے مارچ اور جون میں چلائی جانے والی پولیو مہم پر شدید تحفظات۔ ملک بھر میں 10 لاکھ اور پنجاب میں 3.25 لاکھ سے زائد بچے پولیو ویکسین کے قطرے پینے سے محروم رہے۔ سب سے بری کارکردگی لاہور اور راولپنڈی کے اضلاع میں رہی۔ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ برائے پولیو کے پولیو مہم پر شدید تحفظات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ میں مارچ اور جون میں چلائی جانے والی پولیو کے خلاف مہم میں کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا گیا۔ ملک بھر میں مارچ میں 5,46,000 اور جون میں بھی 5 لاکھ سے زائد بچے پولیو ویکسین کے قطرے پینے سے محروم رہے۔ پنجاب میں دونوں مہمات کے دوران مجموعی طور پر 3.25 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے نہیں پلائے جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور اور راولپنڈی کے اضلاع میں مسنگ بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ پولیو کے خلاف اقدامات کو اکثر مؤثر نہ بنایا گیا تو لاہور میں صورتحال مزید بدتر ہو سکتی ہے۔ لاہور کی ٹوٹی سڑکوں کی بحالی کے لیے 13 کروڑ کا بجٹ جاری۔ راوی سائفن، جلو موڑ، کہنا کاچا اور BRB روڈ کی تعمیر کی جائے گی۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کے جاری منصوبوں کے لیے رواں مالی سال کے بجٹ میں 1 ارب روپے کا فنڈ رکھا گیا۔ ابتدائی طور پر جاری ترقیاتی کام مکمل کرنے کے لیے 13 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے۔ فنڈ سے راوی سائفن، جلو موڑ، کہنا کاچا اور BRB روڈ کی بحالی کا کام کیا جائے گا۔ پنجاب میں کم آمدن والے افراد کے لیے 10,000 گھروں کی تعمیر مشکل ہو گئی۔ محکمہ ہاؤسنگ کے پاس 10,000 گھروں کی تعمیر کے لیے فنڈز کم پڑ گئے۔ حکومت سے 2 ارب روپے کے مزید فنڈز مانگ لیے۔ پنجاب حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت ہر تحصیل میں 3 مرلے کے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ لاہور کی تحصیل رائے ونڈ میں 3 مرلے کے 750 گھر بنائے جائیں گے، لیکن 10,000 گھروں کی تعمیر ابھی بھی فنڈز اور فائلوں کی حد تک محدود ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 10,000 سے زائد گھروں کی تعمیر کے اعلانات کیے جانے کے باوجود ابھی صرف سروے ہی کرائے جا رہے ہیں۔ ادھر محکمہ ہاؤسنگ کے حکام نے حکومت سے ان گھروں کی تعمیر کے لیے مزید بجٹ مانگ لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پہلے بھی 3 ارب کا بجٹ گھروں کی تعمیر کے لیے جاری ہو چکا ہے۔ چلڈرن ہسپتال کو ملک کی پہلی یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ کا درجہ دے دیا گیا۔ ہسپتال کے تمام اثاثے بھی یونیورسٹی کو منتقل کر دیے گئے۔ پنجاب اسمبلی سے چارٹر کی منظوری کے بعد محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے چلڈرن ہسپتال کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ چلڈرن ہسپتال اب یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز ہوگی۔ ہسپتال کے تمام وسائل اور اثاثے بھی یونیورسٹی کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے قیام کے بعد اب اس کے پہلے وائس چانسلر سمیت دیگر عہدوں پر تعیناتی کی جائے گی۔ ملک کی پہلی چائلڈ ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی کے قیام کا مقصد چائلڈ ہیلتھ کے حوالے سے ریسرچ کو فروغ دینا اور طبی ماہرین تیار کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا CTD ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ CTD ہیلپ لائن کا افتتاح کیا، پستول سے فائرنگ کی پریکٹس کی۔ وزیر اعلیٰ کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے CTD کو خراج تحسین۔ ملازمین کے لیے 2 ماہ کی تنخواہ بطور اعزازیہ دینے کا اعلان کر دیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو سی ٹی ڈی کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سی ٹی ڈی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور سی ٹی ڈی فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ وزیر اعلیٰ نے ہائی پروفائل کیسز حل کرنے اور ملزمان کو گرفتار کرنے پر سی ٹی ڈی کے افسران میں نقد انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سی ٹی ڈی کے لیے نئی پوسٹوں پر بھرتی، سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر کے لیے اراضی فوری طور پر فراہم کرنے اور مزید 10 اضلاع میں سی ٹی ڈی دفاتر کی تعمیر کے لیے اراضی دینے کا بھی اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سی ٹی ڈی کو ڈرون، جی ایس ایم لوکیٹر، سنائپر رائفلز اور دیگر آلات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر میں شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ یو سی 248 میں شامل پرانا کہنا کا نواحی علاقہ شہزادہ پنڈ انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ سیوریج کے لائن بلاک ہونے کی وجہ سے علاقے کی مرکزی سڑک جوہڑ بن گئی۔ گاڑیوں کی آمد و رفت میں مشکلات جبکہ پیدل چلنا بھی محال ہے۔ علاقہ مکینوں نے گندے پانی میں کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور مسئلے کی فوری حل کی دہائی دی۔ پرانا کہنا کا نواحی علاقہ شہزادہ پنڈ نام کا ہی شہزادہ ہے، لیکن یہاں کے حالات رعایا کے رہنے کے بھی قابل نہیں۔ یو سی 248 میں شامل اس علاقے کی مرکزی سڑک کسی جوہر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ 6 ماہ سے سیوریج کی لائن بلاک ہے، گندگی کے ڈھیر سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے سیوریج کے پانی میں کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق وہ ہر سطح پر درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن کوئی نہیں جو ان کی شکایات پر کان دھرے۔ سیوریج کا مسئلہ ہے، یہ ٹرینچ نالا یہ وینشن مشین سے صاف ہوگا۔ جو 6 ماہ سے پانی یہ سڑک پہ چل رہا ہے، روڈ پہ چل رہا ہے، 40-50 گاؤں ادھر سے گزرتے ہیں، ادھر سے ہم جنازہ لے کے بھی نہیں گزر سکتے۔ ہم نے سیاسی لوگوں کو بھی کہا ہے، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا، نمازی نماز پڑھنے نہیں جا سکتے۔ سیوریج کی ناقص صورتحال سے یہاں کاروباری سرگرمیاں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اج 2 مہینے ہو گئے نے، کوئی بھی ساڈے حال توجہ نہیں کرتا پیا، نہ کوئی شادی دی بکنگ کران آ رہا ہے تے کرایہ بھی سانو کوئی نہیں معاف ہو رہا اور کوئی بھی اس معاملے کی توجہ نہیں دے رہا۔ شہزادہ پنڈ کی یہ سڑک 50 دیہات کے مکینوں کی گزرگاہ ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ بھی لاہور کا حصہ ہیں، ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں۔ پرانا کہنا میں واقع شہزادہ ٹاؤن کے یہ رہائشی ہاتھوں میں شناختی کارڈ اٹھائے شکوہ کرنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ ان سے سوتیلی ماں جیسا سلوک رکھے ہے۔ ان کے علاقے کے سیوریج مسائل حل کر کے ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی جائے۔ کیمرامین ایس این علی کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ کینچی بازار اور ارد گرد کے مکین سیوریج مسائل کے باعث پریشان ہیں۔ جا بجا پانی جمع ہونے سے لوگوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے۔ کینچی بازار کا یہ علاقہ ہے اور اس کے ارد گرد جو مکین رہتے ہیں سیوریج مسائل کے باعث پریشانی کا شکار ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، رانا آذر نور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا آذر، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے، وہاں کی مطالبات کیا ہیں علاقہ مکینوں کے؟ کینچی بازار میں یہاں کے مکین سیوریج مسائل کے باعث پریشان، آپ کو دکھا سکیں یہ کینچی بازار کا جو علاقہ ہے یہاں پر جو ہے وہ نہ صرف ٹوٹا ہوا بلکہ یہاں پر جا بجا جو ہے کیچڑ ہے۔ یہ ایک گلی ہے، ساتھ ہی اس گلی میں مسجد بھی ہے، لیکن اس کے باہر جو ہے کافی بڑا گڑھا بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر 2-3 گڑھے ہیں جو کہ کافی گہرے ہیں۔ اور ان دنوں سیزن ہے مونسون کا اور بارشوں کے بعد یہاں پر زیادہ پانی ہو جائے گا، اس کے بعد سے یہ مکین پریشان ہے۔ کیونکہ دیکھا جائے تو اس وقت بھی جو صورتحال ہے یہاں پر کافی پانی جمع ہے، جس کے باعث جو لوگ ہیں ان کا گزرنا محال ہے۔ بات کریں گے علاقہ مکینوں سے کہ آپ نے اس وجہ سے کس سے بات نہیں کی؟ ہم عرصہ 30 سال سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ نے دیکھا پورا کینچی بازار پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ پوری گلی جو ہے یہاں پہ آگے مسجد ہے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے اور بچے یہاں پہ بوڑھی ہیں، عورتیں جو یہاں پہ رہنے والی ہیں وہ ساری گر رہی ہوتی ہیں اور یہ پانی گٹروں کا پانی دوسرے پینے والے پانی میں جا کے مکس ہو رہا ہے اور یہ وہی لوگ پی کے ان کو بیماریاں لگ رہی ہیں۔ ڈیلی ہاسپٹل میں لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، کوئی ہماری بات نہیں سنتا۔ ہم واسا والے کے پاس جاتے ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنتے۔ یہاں پر تو پورا بازار ہے، یہ بازار میں جو ہے چلنا محال ہوتا کہ اس ٹھیک ہے رانا آذر، بہت شکریہ آپ کا۔ لیسکو سمیت بجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیوں میں نجکاری کے عمل میں آڑے آنے والے انجینئرز اور آفیسرز ایسوسی ایشن کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا۔ پیپکو نے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں سے عہدیداروں کی تفصیلات طلب کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
लेस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल मजीद तेज कर दिया गया है। निजकारी के अमल में आड़े आने वाले इंजीनियर्स एसोसिएशन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। इस अमर में पेप्को ने इंजीनियर्स और ऑफिसर्स एसोसिएशन के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। पेप्को की जानिब से मरासले के मुताबिक लेस्को समेत दीगर कंपनियों से एसोसिएशन के ओहदेदारों और इनकी कानूनी हैसियत की तफसीलात मांग ली गई हैं, जबकि एसोसिएशन को किसकी इजाजत और किस कानून के तहत रजिस्टर्ड करवाया गया और एसोसिएशंस बनाने के मकासद के साथ साथ आखिरी दफा इंतखाबात होने की तफसीलात भी मांगी गई हैं। इसी तरह एसोसिएशन के ओहदेदारों का HR डाटा भी पेप्को ने तलब किया है, जबकि इंजीनियर्स की तनख्वाहों से फंड्स की बुनियाद पर माहाना कटौती की तफसीलात भी तलब की गई हैं। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माहाना इमदादी रकम लेने का इंकशाफ हुआ है। कॉलेजेस में तैनात प्रिंसिपल, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और लेक्चरार्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे वसूल करते रहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे उसातिज़ा के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। दस्तावेजात के मुताबिक लेक्चरर हाफिज मुजीबुर रहमान, लेक्चरर अब्दुल रहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर अजरा परवीन, एसोसिएट प्रोफेसर मजहर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर रिजवाना अंजुम, मेहर आशिक हुसैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे वसूल करते रहे। प्रिंसिपल यूनस हसन, इंस्ट्रक्टर गुलाम समदानी, इंस्ट्रक्टर मोहम्मद उमर, इंस्ट्रक्टर यूसुफ इकबाल, इंस्ट्रक्टर जावेद इकबाल, लेक्चरार मोहम्मद इकबाल कामरान, असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ, असिस्टेंट प्रोफेसर रिजवान अहमद जान और असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अफजल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे वसूल करते रहे हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने मज़कूरा उसातिज़ा से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। फ्रॉड से पैसे वसूल करने वाले उसातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। महकमा बल्दियात में करोड़ों के घपले, लोकल गवर्नमेंट के शोबे में 30 करोड़ 15 लाख 61 हज़ार की बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गईं। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट में 2018-19 में बताया गया कि 9 करोड़ 45 लाख 73 हज़ार के अखराजात का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। मुख्तलिफ बिलों की मद में 1 करोड़ 14 लाख 80 हज़ार की बेज़ाब्तगियाँ की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक 6 करोड़ 4 लाख 95 हज़ार की रिकवरियाँ न हो सकें। प्रोक्योरमेंट की मद में 10 करोड़ की बेज़ाब्तगियाँ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में 19 लाख 25 हज़ार की बेज़ाब्तगियाँ, मिले जुले अखराजात की मद में 3 करोड़ 38 लाख 75 हज़ार की बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं। ऑडिट रिपोर्ट में ज़िम्मेदारों का तयन करके रकम खजाने में वापस जमा कराने के लिए इक़दामात की सिफारिश की गई। FBR ने हाउसिंग स्कीमों के विदहोल्डिंग टैक्स मामलात की छानबीन शुरू कर दी। रिकॉर्ड की छानबीन के बाद वहाब गार्डन हाउसिंग सोसाइटी पर 1 करोड़ रुपए विदहोल्डिंग टैक्स आयद कर दिया। FBR ने मरहलावार शहर के तमाम हाउसिंग स्कीमों के विदहोल्डिंग टैक्स मामलात की छानबीन शुरू कर दी है। FBR ने वहाब गार्डन हाउसिंग स्कीम का साल 2018 का विदहोल्डिंग टैक्स ऑडिट करके रिकॉर्ड की छानबीन की। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद वहाब गार्डन पर 1 करोड़ रुपए विदहोल्डिंग टैक्स आयद कर दिया है। FBR जराये के मुताबिक वहाब गार्डन हाउसिंग स्कीम की इंतजामिया डेवलपमेंट की मद में ठेकेदारों को की गई अदायगियों पर टैक्स कटौती करके टैक्स की अदायगी नहीं कर रही थी। कर्जों में डूबे वासा का नया फरमाइशी प्रोग्राम तैयार। अफसर शाही का नया फार्मूला, सरकारी पैसे से जाती गाड़ियां खरीदी जाएंगी। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के 238 अफसरान को किस्तों में जाती गाड़ियां दी जाएंगी। वासा ने LDA गवर्निंग बॉडी से मंजूरी लेने के लिए एजेंडा इरसाल कर दिया। गाड़ियों को बैंक लीज कराने के लिए डाउन पेमेंट की खती रकम वासा खजाने से अदा की जाएगी। वासा किस्तें मुलाजमीन की तनख्वाहों से काट कर मलकियत अफसर के नाम कर देगा। अफसरान को 1000 और 1300 सीसी मनचाही गाड़ियां दी जाएंगी। वासा अफसरान की गाड़ियों की डाउन पेमेंट के लिए करोड़ों रुपए का सारा बोझ वासा बर्दाश्त करेगा। वासा ने कारपोरेट तर्ज पर गाड़ियां लेने सिर्फ 90 गाड़ियां होने का जवाज बनाया है। वर्किंग पेपर्स के मुताबिक वासा के तमाम अफसरान के पास गाड़ियां न होने से कारकर्दगी पर असर पड़ता है। वासा को तरजीही बुनियादों पर अफसरान के लिए मलकियती बुनियादों पर गाड़ियां लेने की इजाजत दी जाए। गुज़िश्ता साल वासा ने फील्ड अफसरान के लिए डबल कैबिन, सिंगल कैबिन, कोरोला और कल्टस गाड़ियां खरीदी थीं। पंजाब में तैनात 2 सेक्रेटरी पसंद की तैनाती न मिलने पर पंजाब हुकूमत से नाराज हो गए। पंजाब में तैनात 2 सेक्रेटरी सूबे में पसंद की तैनाती न मिलने पर पंजाब हुकूमत से नाराज हो गए। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद रजा सरवर सेक्रेटरी खजाना तैनात होने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्हें ये तैनाती नहीं मिल सकी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सैयद अली मुर्तजा
मुर्तजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात होना चाहते थे, लेकिन तैनाती न मिलने पर पंजाब हुकूमत से नाला हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों सेक्रेटरियों ने अपने करीबी हलकों में हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया। ज़राए का कहना है कि दोनों सेक्रेटरी पसंद की तैनाती न मिलने पर मायूस हैं और सूबे से बाहर तबादला करवाने पर गौर कर रहे हैं। लाहौर के बदमाशों की थानों में हाजिरियों का आगाज हो गया। दहशत की अलामत समझे जाने वाले बदमाश थानों में हाजिरियां लगवाने पहुंच गए। लाहौर पुलिस ने एक बार फिर बदमाशों और गुंडा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। सीसीपीओ लाहौर के हुक्म पर बदमाशों की थानों में हाजिरियां लगवाने का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक शेर अली उर्फ बूरे खान ने थाना मिस्री शाह में हाजिरी दी और रजिस्टर पर अंगूठा लगाया। जाहिर खान ने थाना रावी रोड, खावर डोगर ने थाना मिल्लत पार्क में हाजिरी दी और अंगूठा लगाया। सीसीपीओ लाहौर ने तमाम SHOs को रवां हफ्ते बदमाशों की हाजिरियां मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। सीसीपीओ का कहना था कि जो SHOs बदमाशों की हाजिरियां नहीं लगवाएंगे उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। तुर्क ड्रामा अरतुरुल के अदाकार के साथ फ्रॉड का मामला। पंजाब पुलिस एंगिन अल्तान का बयान कलम बंद करने के लिए तुर्की जाएगी। अफसरान के लिए ब्लू पासपोर्ट और तफ्तीश की इजाज़त के लिए दरख्वास्त हुकूमत को भिजवा दी गई। अर्तुगरुल ड्रामे के हीरो अदाकार एंगिन अल्तान के साथ फ्रॉड की तहकीकात के लिए तफ्तीशी टीम तुर्की जाएगी। मुतलका पुलिस अफसरान का कहना है कि लाहौर पुलिस तुर्की के अदाकार का बयान कलम बंद करेगी। फ्रॉडी काशिफ ज़मीर की जानिब से किए गए मुआहदे के कवाइफ और चेक भी हासिल किए जाएंगे। SP इन्वेस्टिगेशन अली बिन तारिक की सरबराही में तफ्तीशी टीम तुर्की जाएगी। तफ्तीशी टीम के पासपोर्ट और तफ्तीश की इजाजत लेने के लिए IG पंजाब ने लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर मरासला हुकूमत को भिजवा दिया है। एंगिन अल्तान की दरख्वास्त पर काशिफ ज़मीर के खिलाफ थाना रेस कोर्स में 9 करोड़ के फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने तलबा की रहनुमाई के लिए पोर्टल का आगाज कर दिया। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की मुलाकात। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि नई यूनिवर्सिटियों के क़याम सूबे में आला तालीम के फ़रोग में मदद देंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन डॉक्टर फजल अहमद ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को सालाना रिपोर्ट पेश की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब हायर कमीशन के इनोवेशन एंड रिसर्च चैलेंज प्रोग्राम को सराहते हुए कहा, सूबा पंजाब में 15 नई यूनिवर्सिटियों के क़याम पर काम का आगाज़ हो चुका, जबकि 10 यूनिवर्सिटियों को सेहत, ज़राअत, तालीम और दीगर शोबों में रिसर्च के लिए फंड्स भी जारी किए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड का इंतखाबी मैदान सज गया। वार्ड 1 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हसन अब्बास ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इलाके की मारूफ सियासी शख्सियत हाजी अब्बास अल मारूफ बाबा गुल्ला की जानिब से लीगी कारकुनों के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। इंतजामिया के मुताबिक उम्मीदवार 29 जुलाई तक कागजात जमा करवा सकते हैं। दूसरे मरहले में स्क्रूटनी होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाए। वार्ड 1 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हसन अब्बास ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अली हसन अब्बास के वालिद इलाके की मारूफ शख्सियत हाजी अब्बास अल मारूफ बाबा गुल्ला की जानिब से लीगी कारकुनों के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर अली हसन अब्बास का कहना था कि अधूरे काम मुकम्मल करेंगे और आवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विजन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं और लोगों में जा चुका हूँ, पूछ चुका हूँ प्रॉब्लम्स। इंशाल्लाह उनका हल निकालेंगे, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उसका हल निकालेंगे। कैंट कम्युनिटी सेंटर में दिए जाने वाले इस्तकबालिया में यूसी चेयरमैन मलिक शौकत, मियाँ शब्बीर, आसिम मुबीन, आमिर मुबीन कुरैशी, चौधरी आसिफ, मुस्तफ़ा भट्टी, जाहिद बेग, एजाज पोला, मजहर शाह, वसीम शाकर, मोहम्मद नदीम समेत दीगर शरीक हुए और अली हसन अब्बास को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद की लोकल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स आमद हुई। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल की वज़ीर बल्दियात को महकमाना उमूर और लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात के दौरे के मौके पर वाइस चेयरमैन बादशाह शेख इम्तियाज़, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साउथ अल्ताफ़ बलोच, DG लोकल गवर्नमेंट कौसर खान, सेक्रेटरी बोर्ड सायरा उमर, एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट शाहिद जमान लक, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन वाजिद अली शाह भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात ने तरक्याती कामों पर काम की रफ्तार का तफसीली जायज़ा लिया। लोकल गवर्नमेंट में स्पोर्ट्समैन्स के लिए 2% और ट्रांसजेंडर्स के लिए 5% मुलाजमत कोटा मुख्तस करने पर मियाँ महमूद रशीद ने सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल को शाबाश दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि 89 अरब की लागत से 2000 गाँव में तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब रूरल
سسٹینیبل منصوبے پر کام جاری ہے۔ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کے مکمل خاتمے کے لیے احتساب بورڈ کا قیام بھی کیا گیا۔ وزیر بلدیات میاں محمود الرشید نے کہا، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق شہریوں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں۔ محکمہ ایکسائز لاہور ریجن سی میں بہتر کارکردگی دکھانے والے ای ٹی اوز اور انسپیکٹرز میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز اور سیکٹری ایکسائز وقاص علی محمود نے افسران میں انعامات تقسیم کیے۔ فرید کوٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیکٹری ایکسائز وقاص علی محمود، راؤ شکیل الرحمان، ڈائریکٹر رانا قمر الحسن اور دیگر نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ جشن آزادی کے موقع پر حضوری باغ میں منعقد ہونے والی تقریب سمیت شہر بھر میں کیے جانے والے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر بلدیاتی اداروں کی بحالی کا معاملہ ڈی سی آفس میں ڈسٹرکٹ ٹرانزیشن ٹیم کا اہم اجلاس ہوا، جس میں پلان کے حوالے سے ڈرافٹ تیار کر لیا گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بحالی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ٹرانزیشن ٹیم کا اہم اجلاس ڈی سی آفس میں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں یونین کونسلز کے اثاثہ جات کی واپسی کا جامع پلان تیار کر لیا گیا۔ محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ سیف سٹیز اتھارٹی حکام کے مطابق 600 سے زائد کیمروں سے جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ ہوگی۔ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں اجلاس ہوا، جس میں سی سی پی او لاہور سمیت اعلیٰ پولیس افسران نے شرکت کی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر ڈی آئی جی محمد کامران خان نے کیمروں کے ذریعے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ 600 سے زائد کیمروں سے جلوسوں اور مجالس کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ دوسری طرف ڈی آئی جی آپریشنز کی زیر صدارت اہل تشیع علماء اور لائسنس ہولڈرز کا اجلاس ہوا، جس میں ایس ایس پی آپریشن سید ندیم عباس، ایس پی سیکیورٹی سمیت تمام ڈویژنل ایس پیز نے شرکت کی۔ آغا شاہ حسین قزل باش، سید مہدی شاہ، توقیر حسین بابا، رائے ظفر علی، سید ذوالفقار علی سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں متنازع تقاریر سے اجتناب اور ساؤنڈ ایکٹ سسٹم پر سختی سے عمل درآمد کروانے پر اتفاق کیا گیا۔ لاہور کے 19 سالہ شہروز کاشف دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔ شہروز کاشف کے والد کاشف سلمان کہتے ہیں، یہ کامیابی پوری قوم کی کامیابی ہے۔ زندہ دلوں کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے 19 سالہ نوجوان شہروز کاشف نے چھوٹی عمر میں بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ شہروز کاشف 19 سال کی عمر میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔ شہروز کاشف نے آج صبح K2 پر پاکستانی پرچم لہرایا۔ شہروز نے 3 ماہ کے وقفے میں دنیا کی 2 بلند ترین چوٹیاں سر کر کے بھی انوکھا کارنامہ سر انجام دیا۔ شہروز کاشف کی کامیابی پر ان کے والد کاشف سلمان نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے کی کامیابی پر خوشی ہے۔ شہروز نے 8000 میٹر سے بلند دنیا کی 14 چوٹیاں سر کرنے کا ہدف بنایا ہے، جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ بیسکلی اس کا یہ ایک پیشن ہے اور شوق ہے، اور بیسکلی اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ دنیا کا کم عمر ترین جو ہے وہ کوہ پیما بننا چاہتا ہے، کہ جو 14 کی 14 8000 میٹرز کی جو ہے وہ چوٹی سر کرے۔ تو ابھی یہ ریکارڈ جو ہے وہ ایک نیپالی کے پاس ہے جو وہ 30 سال کا ہے۔ شہروز 19 سال کا ہے، 3 کر چکا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ 23 سال کی عمر تک یہ تمام چوٹیاں سر کر کے یہ جو اعزاز ہے وہ پاکستان کے نام کرے۔ شہروز کاشف کے والد نے بھرپور حوصلہ افزائی کرنے پر صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ وہ صحت مند سرگرمیوں کی طرف آئیں اور ملک کا نام روشن کرنے میں کردار ادا کریں۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔